السلام علیکم، آپ سب کو میری طرف سے ویدر والے کی طرف سے رمضان مبارک۔ آج یکم رمضان المبارک ہے اور آج تاریخ ہے 12 مارچ 2024 اور آج پنجابی کیلنڈر کے مطابق تاریخ ہے 29 پھاگن اور تقریباً جو ہے اب ہمارے پاس بہار کا موسم شروع ہونے والا ہے، چیت شروع ہوگا جو پہلا مہینہ ہے۔ تو کچھ موسمی صورتحال کی بات کرتے ہیں پاکستان پورے کی، اس کے علاوہ کچھ بارشیں بھی آ رہی ہیں اور آگے ٹیمپریچرز میں وقتاً فوقتاً یا ایسے سمجھ لیں کہ ایک دم سے اضافہ ہوگا ملک کے خاص کر میدانی علاقوں میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی۔ تو بلوچستان میں بات کرتے ہیں موسم کی اس ہفتے کے دوران تو بارشیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ پھر ٹیمپریچر بڑھے گا بلوچستان کے تمام علاقوں میں۔ تو بلوچستان کی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مغربی بلوچستان کی بات کرتے ہیں جس میں دلبندین، چاگی، نوکنڈی، پنجگور، سینٹرل بلوچستان اور اس کے علاوہ نوشکی کے علاقے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے آج رات کو اور کل دن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، کچھ مقامات پر تیز آندھی آ سکتی ہے اور یالہ باری کا امکان بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بلوچستان کے ساحلی علاقوں کی بات کریں جس میں تربت، کیچ، مکران، گوادر اور ماڑا کے علاقے شامل ہیں، تو ان علاقوں میں کافی بارشیں ہوئی ہیں پچھلے ایک مہینے کے دوران۔ فی الحال جو ہے یہ سپیل جو ہے ان علاقوں پہ اثر انداز نہیں ہوگا اور ان علاقوں میں اگلے اس ہفتے کے دوران ٹیمپریچر میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوگا اور گرمی کی شدت میں بھی یہاں اضافہ ہوگا۔ کوئٹہ کی بات کریں، کلات کی بات کریں، سٹی کی، مستونگ کی بات کریں، چمن کی، زیارت کی، لورا لئی کی، قلعہ سیف اللہ کی، اس کے علاوہ پشین کی، ہمارے پاس قلعہ سیف اللہ کی، تو ان علاقوں میں جو ہے بارش کا سلسلہ آج رات سے شروع ہوگا، کل دن میں بھی جاری رہے گا، جس میں جو ہے پہاڑوں پر برف باری کا امکان بھی ہے، جس میں کھوجک ٹاپ شامل ہے، ہمارے پاس شیلا باغ کے علاقے شامل ہے، تو وہاں پر برف باری بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں یوب ڈویژن کی، تو یوب ڈویژن میں بھی ہمارے پاس یوب ہے، موسیٰ خیل کے علاقے ہیں، تو ان علاقوں میں آج رات کو اور کل صبح کے دوران کل دن میں بھی بارش کا امکان ہے اور بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، جبکہ آنے والے ہفتے میں بارش کے سلسلے جیسے ہی ختم ہوگا تو ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا اور بہار کا ان علاقوں میں آغاز ہو جائے گا۔ کچھ بات کریں بلوچستان کے جنوبی علاقوں کی جس میں ہمارے پاس سبی کے علاقے شامل ہیں، نصیر آباد ڈویژن کے علاقے شامل ہیں، ہمارے پاس مچھ کے علاقے ہیں، ہمارے پاس شہرک کے علاقے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس جعفر آباد ہے، جھل مکسی ہے، تو ان صحبت پور ہے، تو ان علاقوں میں آنے والے دنوں میں ابھی فی الحال آج رات کو اور کل صبح کے دوران ہلکی بارش کے امکانات بن رہے ہیں اور اس کے بعد ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا اور تقریباً ان علاقوں میں ٹیمپریچر جو ہے اس ہفتے کے آخر میں رمضان کے تقریباً 7 رمضان کے اراؤنڈ، تو ان علاقوں میں ٹیمپریچر جو ہے 40 ڈگری بھی ٹچ کر سکتا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں سندھ کے موسم کے بارے میں، تو سندھ میں سب سے پہلے کراچی کی بات ہوگی، تو کراچی میں فی الحال موسم خشک رہے گا آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور ٹیمپریچر جو ہے دن اور رات میں اضافہ ہوگا۔ سمندری ہواؤں کا جو ہوں گی منقطع ہونے کی وجہ سے وہاں پر حبس کی شدت بھی بڑھ سکتی ہے، تو اس کے ساتھ کراچی میں فی الحال بارش کا اس ہفتے امکان نہیں ہے۔ سندھ کی بات کریں، سندھ کے دیگر علاقوں کی، سب سے میرپور خاص ڈویژن کی، مٹھی کے علاقوں کی، تھرپارکر کے علاقوں کی، تو اس کے علاوہ بدین اور ٹھٹھا کے علاقوں کی، تو ان علاقوں میں بھی جو ہے بارش کے فی الحال امکانات نہیں ہے اس ہفتے کے دوران۔ ٹیمپریچر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ متوقع ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں حیدرآباد کے علاقوں کی۔ حیدرآباد ہو گیا، ہمارے پاس جامشورو کے علاقے ہیں، دادو کے علاقے ہیں، تو ان علاقوں میں بھی فی الحال بارش کے امکانات نہیں ہیں اور ٹیمپریچر میں آنے والے دنوں میں اضافہ متوقع ہے۔ سندھ کے شمالی علاقے جس میں سکھر کے علاقے شامل ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ لاڑکانہ کے علاقے شامل ہیں، کشمور کے علاقے شامل ہیں، روہڑی کے علاقے شامل ہیں، ہمارے پاس کندکوٹ کے علاقے آ جاتے ہیں، تو یہ جو ساری بیلٹ ہے جو دریا سندھ کے ساتھ علاقے ہیں، تو ان علاقوں میں آج دیر رات کو اور کل صبح کے دوران ہلکی بارش ہو سکتی ہے، کچھ مقامات پر کچھ تیز بارش بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ تر موسم اس کے بعد صاف رہے گا اور درجہ حرارت میں یہاں بھی آہستہ آہستہ اضافہ متوقع ہے۔ پنجاب کے موسم کی بات کریں تو پنجاب میں ساؤتھ پنجاب کی سب سے پہلے بات کریں گے، تو ساؤتھ پنجاب میں ہمارے پاس جو کوہ سلیمان کے ساتھ علاقے ہیں جس میں ہمارے پاس فورٹ منرو کے علاقے شامل ہیں، ہمارے پاس راکھنی کے علاقے شامل ہیں، ڈیرہ غازی خان کے علاقے شامل ہیں، راجن پور کے ساتھ علاقے جو شامل ہیں، تو ان علاقوں میں آج دیر رات اور کل صبح کے دوران کل دن میں ہلکی بارش کے امکانات بن رہے ہیں۔ بھاولپور کے علاقوں میں، ہمارے پاس رحیم یار خان کے علاقوں میں، ہمارے پاس ظاہر پیر کے علاقوں میں، اس کے علاوہ ہمارے پاس خان بیلا کے علاقوں میں، تو ان علاقوں میں بھی فی الحال آنے والے دنوں میں موسم خشک رہے گا، البتہ کل دن کے اوقات میں یہاں ہلکی بارش ہو سکتی ہے جس سے ٹیمپریچر کچھ بہتر ہو جائے گا۔
ملتان ڈویژن کی بات کریں، ملتان کی، لیا کی، مظفر گڑھ کی، اس کے علاوہ خانے وال ریجن کی، میلسی کے علاقوں کی، لودھرا کے علاقوں کی، دنیا پور کے علاقوں کی، کروڑ پکا کے علاقوں کی، تو ان علاقوں میں بھی فی الحال موسم آنے والے دنوں میں جو ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، جبکہ آج دیر رات بارش کا امکان ہے اور کل صبح بھی ہلکی بارش ان علاقوں میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھاول نگر کے علاقے، پاک پتن کے علاقے، اوکاڑا کے، دیپال پور کے علاقے، تو ان علاقوں میں بھی آج دیر رات اور کل صبح کے دوران ہلکی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ ہمارے پاس اگر بات کریں ہم وسطی پنجاب کی، جس میں ساہیوال کے علاقے شامل ہیں، فیصل آباد کے علاقے شامل ہیں، سرگودا کے علاقے شامل ہیں، تو ان علاقوں میں بھی کل دن کے دوران جو ہے ہلکی پھلکی بارش اور کچھ علاقوں میں اچھی بارش ہو سکتی ہے۔ ان علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے کچھ علاقوں میں، جس سے یالہ باری کے امکانات بھی واضح ہیں۔ لاہور کی بات کریں تو لاہور کے علاقے ہو گئے، قصور کے علاقے ہو گئے، ہمارے پاس سیالکوٹ کے علاقے ہو گئے، اس کے علاوہ گجرانوالہ کے، وزیر آباد کے، شیخو پورہ کے علاقے، ننکانہ صاحب کے علاقے، تو ان علاقوں میں بھی کل دن کے دوران ہلکی سے کچھ جگہوں پہ ہلکی، کچھ علاقوں میں درمیانی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ میاں والی ریجن ہو گیا، خوشاب کے علاقے ہو گئے، تو ان علاقوں میں بھی کل دن کے دوران کچھ مقامات پر اچھی بارش کے امکانات ہیں اور کچھ مقامات پر ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ پوٹوہار کے علاقے رہ گئے ہیں، تو پوٹوہار کے علاقوں میں، اٹک جرم، چکوال، راولپنڈی کے علاقوں میں، ہمارے پاس تلگنگ، مری کے، گجر خان کے علاقوں میں ان علاقوں میں فی الحال جو ہے آج دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور آج دیر رات کو، جبکہ کل صبح اور تقریباً کل دوپہر کے بعد ان علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، کچھ علاقوں میں اچھی بارش ہوگی، کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی، اور اس دوران کچھ علاقوں میں یالہ باری کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اسلام آباد راولپنڈی کی بھی اسی طرح کی اپڈیٹ ہے۔ تو اب کچھ بات کرتے ہیں، ہمارے پاس اسلام آباد راولپنڈی کی بات کرتا چلوں تو اسلام آباد میں فی الحال جس طرح یہ بارش ہوگی، تو بارش کے بعد جب ٹیمپریچر بڑھے گا تو یہاں پر پولن انرجی جو ہر سال ہوتی ہے، تو اس کے آؤٹ بریک میں یا اس کے کیسز میں اضافہ ہوگا۔ تو جو متاثرہ لوگ ہیں جن کو ہر سال اس کی شکایت ہوتی ہے، تو ان سے التماس ہے کہ آپ لوگ ماسک لگائیں اور میڈیکیشن ضرور کریں اس بارے میں۔ خیبر پختونخوا کے موسم کی بات کریں، سب سے پہلے شمالی خیبر پختونخوا کی بات کریں گے، تو شمالی خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ کے علاقے ہیں اور ہزارہ کے علاقے میں، تو ان علاقوں میں اگلے 2 دنوں کے دوران وقتاً فوقتاً بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد ان علاقوں میں موسم خشک ہو جائے گا اور آنے والے ہفتے کے آخر میں ان علاقوں میں مزید بارش کے امکانات بن سکتے ہیں۔ وادی پشاور کی بات کریں، پشاور، چارسدہ، مردان، ثوابی کے علاقے، نوشہرہ کے علاقے، اس کے علاوہ خیبر کے علاقے، تو ان علاقوں میں فی الحال جو ہے آج دیر رات اور کل صبح کے دوران ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد موسم یہاں کھل جائے گا اور درجہ حرارت میں اضافہ متوقع ہے۔ جنوبی خیبر پختونخوا کی بات کریں، ڈی آئی خان کے علاقے شامل ہیں، جس میں ٹانگ کے، لکی مروت کے، بنو کے، سرائے نورنگ کے، تو ان علاقوں میں، اور وزیرستان، ملکہ وزیرستان کے علاقے، تو ان علاقوں میں بھی فی الحال جو ہے آج دیر رات اور کل صبح کے دوران ہلکی بارش ہوگی اور پھر اس کے بعد موسم خشک ہو جائے گا اور ٹیمپریچر میں اضافہ متوقع ہے۔ آزاد کشمیر کی تمام وادیوں میں کل دن میں بارش ہوگی، کچھ علاقوں میں اچھی بارش ہوگی، پہاڑوں پر برف باری ہوگی۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی اگلے 2 دنوں کے دوران بادل رہیں گے، پہاڑوں پر برف باری ہوگی، وادیوں میں بارش ہوگی، اور ان دونوں علاقوں میں، خطوں میں آئندہ آنے والے دنوں میں موسم خشک ہو جائے گا اور اس ہفتے کے آخر میں ان علاقوں میں مزید بارش کے امکانات موجود ہیں۔